میں نے کہا محمود صاحب کو ان کی دوائیاں کیا دے رہے ہیں جو ابھی تک بخار نہیں اتر رہا بچوں کا اور سب کا کچھ پتہ نوٹ کریں اور یہ طور پہ ان کو بتا دیں. باقی مجھے پتہ نہیں بتائیں گے تو پھر دوں گا نسخہ. ٹھیک وہ نہیں نہ دینا. دے کوکس کیکٹائی چیریڈونیم اور ہیپسلف یہ چھوٹے بڑے سارے دن میں 4-5 دفعہ شروع کر دیں 30 میں. اور باقی لکھیں اور کیا نسخہ مل رہا ہے اور بخار وغیرہ کی کیفیت کیا ہے پھر میں بتاؤں گا. چیریڈونیم کوکس کیکٹائی ہیپسلف باقی ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبعذابنا یستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے جو 2 آیات ہیں وہ مضمون کے تسلسل کی خاطر میں پھر اس کا ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فتولی عنہم حتی حین بس ان سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جا انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے. وابصرہم فسوف یبصرون لیکن ان پر نگاہ رکھ. الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیت نظر انداز کر دے. ان پر نظر رکھ کیونکہ خدا کے عذاب نے ان کو پکڑنا ہے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہونے والا ہے. فسوف یبصرون پس وہ بھی دیکھنے لگ جائیں گے. یعنی ان کو صاف دکھائی دے دے گا کہ خدا کا وعدہ جو اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں وہ ان کے حق میں ان کے متعلق ضرور پورا ہوگا. افبعذابنا یستعجلون بس وہ کیا ہمارے عذاب کے متعلق جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی یہ وعدے پورے کر کے دکھاؤ. ان کو ذرا اپنے حال پر چھوڑ ان پر نظر رکھ وہ بھی دیکھ لیں گے ضرور عذاب وہ آ جائے گا پر ان کو جلدی کیا پڑی ہوئی ہے. افبعذابنا یستعجلون کیا ہمارے عذاب کی طلب میں جلدی کرتے ہیں. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین بس جب وہ ان کے آنگن میں اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت ہی بری ہوگی. وتولی عنہم حتی حین اب وہی مضمون پھر دہرایا جا رہا ہے. کچھ دیر کے لیے ان سے الگ ہو جا. وابصر فسوف یبصرون اور دیکھ خدا کیا دکھاتا ہے. فسوف یبصرون اور وہ ضرور اسے دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے تیرا رب جو عزت والا رب ہے. اما یصفون ان باتوں سے وہ بیان کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت یہاں رب العزت کا کیا مفہوم رب العزت کا کیا مفہوم ہے. پاک ہے تیرا رب عزت. یہ جو مضمون ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ روح صرف خدا کے حضور ہی ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا کہ تکرار سے ثابت ہے، اس دنیا میں بھی ان لوگوں کو سرخ روح دکھائی دینے لگیں گے، اور یہ رب العزہ ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء، جو یہاں مذکور ہے۔ سبحان رب کا، تیرا رب پاک ہے، رب العزت ہے، ایسا رب ہے جو تجھے ضرور عزت بخشے گا۔ اور رب العزت عما یصفون کا مطلب ہے وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ عزت والی باتیں نہیں ہیں، حالانکہ تیرا رب رب العزت ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم بیک وقت پہلو بہ پہلو چل رہے ہیں۔ والسلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں پر سلام ہو۔ ساری آیت، ساری صورت ہی سلامتی کا پیغام سب پیغمبروں کو دے رہی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی حمد مستنبت ہوگی۔ تمام انبیاء کی، ان کے پیغامات کی سلامتی تبھی مستنبت ہو سکتی ہے جب انہوں نے اپنے پیغام کی حفاظت کی ہو، اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا تھا انہوں نے جہاں تک ان کا بس چلا اسے اسی طرح نافذ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سلام ہے ان پر بھی اور ان کے پیغام پر بھی۔ جب تک پیغام سلامت رہے انبیاء پر سلامتی ہوا کرتی ہے۔ تو جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے انہوں نے لازماً اپنے پیغام کو سلامت رکھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی ہو، اور اسی سلامتی کے نتیجے میں اللہ کی حمد دنیا پہ غالب آئے گی، اور تمام جہان دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ صاحب حمد ہے جیسا کہ صاحب عزت ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ الصاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد وہ آیت چھوٹ گئی بیچ میں سے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذکری بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير معشورة كل له أواب وشرنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود وفزع منهم قالوا لا تخافوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سجدہ کر لیں. وغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن بانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. سواد والقرآن ذی ذکر. سواد قسم ہے ذکر والے قرآن کی. یہاں یہ سواد کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس ترجمے میں مختلف اعراب پیش کی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ساری اعراب درست ہوں، ہو سکتا ہے اکثر درست ہوں، کیونکہ سواد لفظ کو صادق یا صدیق یا صدوق یا اور جو لفظ بھی بن سکتے ہیں اس میں اس لیے تبدیل نہیں کیا گیا کہ اس میں بہت سے معنی پیدا ہو جائیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے اپنے اس مسلک کا ذکر کیا تھا، میرے نزدیک حروف مقطعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آگے یہ مضمون اسی صورت میں کن کن شکلوں میں آنے والا ہے. تو سواد کی جتنی بھی ممکن صورتیں ہیں جو اسماء حسنہ سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ساری ان آیات میں بیان ہوں گی. ضروری نہیں کہ پہلا حرف ہی سواد ہو. بعض آیات کا آخری حرف بھی سواد ہو سکتا ہے اور وہ بھی اسی سواد کی طرف اشارہ کرنے والا ہو. تو یہ سورت پڑھتے وقت ان امور کو پیش نظر رکھیں اور صرف اتنا ہی تبصرہ یہاں کافی ہے. سواد قسم ہے ذکر والے قرآن کی. قسم ہے ذکر والے قرآن، یعنی ذکر سے مراد
سعاد بالقرآن ذکر، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، ذکر سے مراد قوموں کا ذکر بھی ہے، ذکر سے مراد نصیحت آموز باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ذکر میں بھی یہ سارے مضامین داخل ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، حق بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت و شقاق، وہ جھوٹی عزت اور مخالفت میں مدہوش ہوئے پڑے ہیں۔ فی میں لفظ مدہوشی داخل ہے، شامل ہے مضمون مدہوشی کا، اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جن کو کوئی ہوش نہ ہو، وہ اپنے نشے میں گم ہوں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، یعنی قرآن کی صداقت تو ظاہر باہر ہے، ذکر ہونا بھی بالکل واضح ہے، لیکن ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ حق یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایک جھوٹی عزت اور مخالفت کی جنون میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی عزت، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، رب کے تعلق سے بھی عزت کا لفظ گزر چکا ہے پیچھے۔ تو ایک وہ عزت ہے جو رب کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، ایک وہ عزت ہے جو رب کے انکار سے پیدا ہوتی ہے۔ اس عزت میں تکبر، دنیا کا دکھاوا اور محض نفس کا دھوکہ ہے۔ بس دیکھیں، اگرچہ صورت الگ ہے لیکن مضمون کا تعلق وہی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ لفظ بار بار اس تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس، اس سے پہلے یہی مضمون بیان ہو چکا ہے کہ ان سے پکڑ کا وقت آئے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ غلبہ ان پر کڑا، وہ وقت ان پر کڑا ہوگا اور لازماً یہ پکڑے جائیں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ فنادا ولات حین مناس، انہوں نے مدد کے لیے پکارا جبکہ نجات کا وقت جاتا رہا تھا، نجات کا وقت باقی نہیں رہا تھا۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک منذر آیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک بہت سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ واجبوا ان جاءہم منذر میں ایک ان کے تعجب میں ایک حقیقت مضمر ہے کہ وہ لوگ اتنے گندے تھے کہ ان کا تعجب کرنا اس لحاظ سے بجا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آ جائے نبی بن کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو واقعتاً ان کے تعجب کے لیے گنجائش تھی، ان جیسے لوگوں میں سے اللہ چن لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ان کی یہ دلیل برحق نہیں تھی، کیونکہ وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے ساحر کذاب، یہ بظاہر ہم میں سے ہے لیکن اس کی باتیں جادو کر رہی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور ہے بہت سخت جھوٹا، اس کے باوجود یہ باتیں اثر کر رہی ہیں۔ تو صاف پتہ چلا کہ ان کا تعجب اس لحاظ سے برحق نہیں تھا کہ ہم ہی میں سے ہے، ان میں سے ہوتے ہوئے ان سے الگ تھا، اور یہ اقرار کہ اس نے جادو کر رکھا ہے، اور جادو کرنے والا بہت جھوٹا بھی ہے اور ساتھ لوگوں کو کھینچ بھی رہا ہے، ان کو اپنی باتوں سے متاثر کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی اعتراض کی بات انہوں نے یہ اٹھائی وہاں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، یعنی جس طرح مٹی کے مادو بنائے جاتے ہیں، اس نے معبودوں کو گھچول مچول کے اکٹھا کر کے اور ان کا مسالہ بنا کے پھر ان میں سے ایک معبود بنا کے کھڑا کر دیا۔
ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، حیرت انگیز بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس معاملے میں وہ جھوٹ بولتے تھے عوام الناس کے سامنے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دعوی کے باوجود کہ اللہ ایک ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، پھر یہ الزام لگاتے ہوں۔ تو جس کو وہ کذاب کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے پر خود کذاب ہیں، اور کذب کی یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ کہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا واحد کی بات کر رہے ہیں، کسی اور معبود کی بات نہیں کر رہے، یہ فرما ہی نہیں رہے کہ ان کو گھچول مچول کے ایک بنایا گیا ہے، لیکن عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ یہ مضمون زیادہ وضاحت سے سمجھ آ سکتا ہے اگر آج کل جو مولوی حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق بات کرتے ہیں اس کو سمجھیں، تو وہ پہلا مضمون بھی صاف کھل جائے گا۔ ان مولویوں کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ کرسچن اور بدھ اور مسیح اور مہدی اور فلاں فلاں جو ریفارمرز کی پیشگوئیاں ہیں وہ سارے مل کے ان کا قیمہ کر کے دوبارہ ایک وجود بنا کر مجھے کھڑا کیا گیا۔ کبھی بھی وہ یہ نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے، لیکن عوام الناس کو یہی بتاتے ہیں۔ ان کی تقریروں میں تمسخر جو ہوتا ہے وہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ لو جی، یہ دعویٰ کرتا ہے یہ سارے مل جل کے آپس میں ان کو پیس پاس کے تو ایک وجود مرزا غلام احمد بنایا گیا۔ یہ قطعیت سے واضح طور پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بکواس ہے، ان کے منہ کی بکواس ہے، لیکن عوام الناس کو واقعتاً دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت، دھوکے میں کسی حد تک کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان سے جو چھوٹے چھوٹے بچوں یا نوجوانوں وغیرہ کی تکلیف کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، گلیوں میں یہ تمسخر ہو رہا ہے کہ تمہارا مسیح عجیب ہے جو ان سب مختلف وجودوں کا ملا کر ایک قیمہ کر کے ایک نیا وجود بنایا گیا ہے، اور واقعتاً اس پہ وہ یقین کر لیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ بعض دفعہ دھوکے میں آنا چاہے تو آ جاتی ہے۔ بس آلیہ والا بین یہی تھا، جانتے تھے اس وقت کے ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے ان کا، مگر لوگوں میں یہی مشہور کیا ہوا تھا، اور لوگ اس وجہ سے بھڑک اٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی قسم کے تمسخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر روح المعانی میں یہ آلیہ والی بات کو جس طرح بیان کیا ہے وہ یوں لکھا ہے: تفسیر روح المعانی کے مؤلف علامہ آلوسی کے نزدیک معبودوں کے ایک معبود بنانا خارجی امر نہیں ہے، بلکہ قول تسمیہ میں مراد ہے، جیسے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ یہ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، واقعتاً تاریخ سے ثابت ہے۔ وہ ظاہری طور پر یہی الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے اور مشہور کرتے تھے، اور اوباش گلیوں کے اس سوال کو اٹھایا کرتے تھے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک بن گیا۔ اور شیء عجاب نہیں آ سکتا پھر، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لفظ عجاب نہیں آنا چاہیے تھا یہاں۔ عجاب ثابت کر رہا ہے کہ ایک ناممکن بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اور عامت الناس عجاب لفظ کے پیش نظر یہ تمسخر کرتے تھے کہ یہ بات جو ہو ہی نہیں سکتی، عقل کے خلاف بات ہے، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں: ان کو یہ تعجب ہے کہ معبود تو در حقیقت کئی ہیں، یہ شخص جو ایک خدا کہتا ہے تو شاید اس نے سب معبودوں کو کوٹ کاٹ کر ایک معبود بنا لیے۔ بالکل وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔
اس طرح اپنی حماقت کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس حصے میں تھوڑی سی ترمیم ہے میرے نزدیک، ان کی حماقت نہیں تھی، شرارت تھی، اور عامت الناس کو احمق بنانے کے لیے وہ شرارت کیا کرتے تھے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ وہ لوگ، ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے، یعنی چلے جایا کرتے تھے، مراد ہے کہ جاؤ اور اپنے معبودوں کو صبر کے ساتھ پکڑے رکھو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات کی گئی ہے اس میں کوئی مخفی ارادہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو بجائے محض باطل قرار دینے کے ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا ہمارے معبود بھی سچے ہیں، مگر یہ جو نیا خدا ہے ایک، اس میں وہ شامل ہیں۔ تو یہ منصوبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے لگے تھے، تاکہ عامت الناس کو اس کی کوئی حکمت سمجھ آئے کہ کیوں یہ بات ہو رہی ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، اس بات میں، محمد رسول اللہ کی اس بات میں کہ سب ایک ہی ہو، ایک خدا بن گئے ہیں تمہارے معبود بھی، اس بات میں یہ مخفی ارادہ ہے کہ تم آسانی سے قابو آ جاؤ، کہ اب ایک الہ میں چونکہ ہمارے معبود شامل ہیں، اس لیے مان جاؤ ان کو۔ انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری فلما یذوقوا عذاب۔ جی ایک رہ گئی آیت۔ آپ کو اتنے جگراتوں کے بعد بھی اتنی ہوش رہتی ہے ماشاءاللہ، کوئی غلط سی بات رہ جائے آپ فوراً پکڑ لیتے ہیں اس کو ماشاءاللہ، اور یہی آپ کے سود کام ہوا ہے۔ ہر غلطی جو کتاب میں نظر آئے آپ کو تحریری کسی قسم کی، اس کو پکڑ لیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ رہ گئی تھی آیت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہم نے کسی دوسری امت میں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یقیناً یہ ایک واضح من گھڑت جھوٹ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک وہ اسی بات کو چمٹے ہوئے ہیں کہ پہلی ملتوں میں کبھی بھی یہ نہیں دعویٰ کیا گیا کہ مختلف معبود کوٹ کاٹ کر ایک بنائے گئے ہیں۔ تو لازماً پہلے مفسرین درست نہیں سمجھے ان کو۔ قرآن کریم صاف بتا رہا ہے کہ وہ اسی دلیل کو پیچھے جا رہے ہیں، اور آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ مذہب اس کے خلاف ہے۔ کبھی پہلے ایسا واقعہ دعویٰ کے طور پر بھی پیش نہیں کیا گیا کہ معبودوں کا، جھوٹے معبودوں کا ملا جلا کے خدا بنا دیا گیا۔ بس ان ھذا الا اختلاق، یقینی طور پر اس کے سوا ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک من گھڑت بات ہو۔ انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، یہ دوبارہ تکرار ہے اس بات کی کہ کیا ہم میں سے یہی چنا گیا ہے ذکر کے لیے کہ اس کو ذکر اتارا گیا۔ بل ہم فی شک من ذکری، دراصل وہ محمد رسول اللہ پر ذکر اتارے جانے کے میں نہیں، بلکہ خود ذکر سے متعلق شک میں ہے، کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں ہے کہ کبھی ذکر اتارا جایا کرتا ہے۔ جو جھوٹے معبودوں کے ماننے والے ہوں، جن پر ان کے معبودوں نے کوئی کتاب نازل نہ کی ہو، کوئی تعلیم اپنی ان کو معبودوں نے نہ دی ہو جس کا ان کے پاس کوئی واضح ثبوت ہو، ان کے ذہن میں بنیادی شک ذکر کے متعلق ہے۔ اگر ذکر کا مانتے کہ ذکر اترا کرتا ہے تو پھر غور کر سکتے تھے کہ انہی میں سے کسی شخص کو خدا تعالیٰ جو بہتر تھا یا بہترین تھا ان میں، اس کو چن لیتا۔ بل ہم فی شک من ذکری، وہ ذکر ہی سے شک میں ہیں
بل لما یذوق عذاب، دراصل بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ عذابے میں عذابی مراد ہے، اور جب عذاب چکھیں گے تو پھر ذکر کے ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ہی اٹھ جائے گا۔ تو جب تک عذاب نہ آئے ان لوگوں پر، اس وقت تک یہ سنجیدگی سے نبی کے پیغام پر غور نہیں کرتے، اور جب عذاب آتا ہے تو اس وقت بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہتی۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے بہت ہی غالب اور بزرگی والے اور بہت بخشنے والے خدا کے رب کی طرف سے رحمت کے خزانے ہیں جو ان پر اتارے گئے ہیں؟ عندہم، ان کے پاس ہیں تیرے رب کی رحمت کے خزانے جو عزیز بھی ہے اور وہاب بھی ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یا اس بادشاہت میں ان کا کوئی اختیار ہے؟ وما بینہما، اور ان چیزوں پر بھی ان کو غلبہ حاصل ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس ان سے جو تدبیریں بھی ہو سکتی ہیں وہ کر گزریں۔ یرتقوا فی الاسباب کا مطلب ہے جتنے اسباب ان کو مہیا ہیں، تدبیریں مہیا ہیں، وہ کر دیکھیں۔ وہ ناکام ہوں گے، ان کو کہیں بھی خدا کے سوا کوئی اور نشان نہیں ملے گا۔ اب تسلسل یہ بنتا ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، خدا کے خزانوں میں سے جو خدا نے پیدا کیے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر معبود ہی خدا ہوتے اور وہی خالق ہوتے تو سارے دنیا کے خزانے اور ان کی معرفت ان کو نصیب ہوتی۔ یہ انکار ہے، اور اسی انکار کا تعلق دوسری آیت سے ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اس میں رب کے سوا جو کچھ اس نے ان چیزوں میں رکھا ہے، کوئی اور وجود کسی چیز کا خالق اور مالک دکھائی نہیں دے رہا۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اب اپنے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو کام میں لائیں اور تلاش کر کے دکھائیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی معبود کی عملداری اس کائنات میں ہے کہ نہیں۔ یہ یرتقوا فی الاسباب ان لوگوں سے تو نہیں ہو سکتا تھا، نہ ان کے پاس وہ اسباب مہیا تھے۔ یہ دراصل ہمیشہ کے کفار کے لیے ایک چیلنج ہے، تمام زمانوں کے کفار کے لیے۔ جتنا وہ یرتقوا کا عمل کریں گے اتنا ہی اپنی کوشش کو ناکام اور نامراد پائیں گے۔ اور اب تک جو سائنس نے دریافت کیا ہے کائنات کے رازوں پر غور کے بعد، 100% اس آیت کے مطابق مضمون ہے۔ کہیں بھی وہ دوسرے خدا کا کوئی عمل دخل معلوم نہیں کر سکے۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک لشکر ہے، اس جگہ وہ شکست سے فاش دیا جائے گا۔ یہ ایک لشکر ہے لشکروں میں سے، جندن میں نے ایک لشکر، ایک گروہ، اور احزاب میں نے قبائل۔ تو یہ آیت کریمہ وہ ہے جس کے متعلق سورہ جنگ احزاب کے وقت مسلمان مومنین نے اشارہ فرمایا اور کہا، ان بھاگنے والوں کو یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں جن احزاب کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے ایمان کو ان حملوں نے مٹایا ہوگا، ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جب کہ احزاب بھاگے نہیں تھے، اس لیے اس آیت کریمہ کی دوہری صداقت کا نشان ہے۔ ایک تو آنا ان کا، یہ بھی ایک نشان تھا، اور اس پیشگوئی کے مطابق مومنوں کے ایمان بڑھ گئے،
اور بحث اس وقت ہو رہی تھی جب وہ بھاگے نہیں تھے، ان کا بھاگنا ناممکن تھا. تو اتنی قطعیت کے ساتھ اس آیت کو پیش کیا گیا ہے کہ معصوم ہونا ہی ہونا انہوں نے، ناممکن ہے نہ ہو. چنانچہ جب وہ لشکر بھاگے ہیں تو دوہرے رنگ میں اس آیت کی صداقت ظاہر ہوئی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس میں غزوہ احزاب کی پیشگوئی سورہ احزاب آیت 24 اور سورہ القمر آیت 46 میں ہے. اور وہ جو آیت حضرت مسلم موعود نے کوٹ کی ہے، پہلی یہ ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ. یہ وعدہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور انہوں نے کہا کہ سچ فرمایا تھا اللہ اور رسول نے، بس ان کو سوائے ایمان اور سر تسلیم خم کرنے کے اس آیت نے کسی اور چیز میں نہیں بڑھایا. اور سورہ احزاب آیت 24 میں یہ ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، جمعیت جو ہے وہ شکست فاش کے ذریعے پراگندہ کر دی جائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ جائیں گے. اب سورہ احزاب کی یہ آیت بھی لازماً اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ ابھی یہ بھاگے نہیں تھے. ہاں سر، احزاب سے قمر، یہ دوسری آیت جو ہے یہ قمر سے لی گئی ہے. پہلی آیت احزاب کی تھی جو میں نے پڑھ کے سنائی تھی، القمر آیت 46 ہے. یہ تو مسلم موعود نے دونوں آیتوں کو اکٹھا باندھا ہے آپس میں، اور بالکل واضح ہے یہی مضمون ہے. القمر میں یہ پیشگوئی دوبارہ دہرائی گئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ گزشتہ زمانوں میں بھی احزاب پیٹھ پھیر کر بھاگتے رہے ہیں، اور قرآن کریم کی اگلی آیات ان گزشتہ زمانوں کی قوموں کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں یہ وہ احزاب ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا. اس سے اگر کسی کو یہ شک ہو کہ قرآن کریم صرف گزشتہ احزاب ہی کا یہاں ذکر کر رہا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے واقعہ کا ذکر نہیں کر رہا، تو اس کو سمجھانے کے لیے سورہ احزاب کی یہ آیت اور سورہ القمر کی یہ آیت اتنا قطعی ثبوت ہیں کہ یہاں ان احزاب کا ذکر کرنا اس بات کا ایک مزید ثبوت تھا کہ احزاب سے اسی طرح ہوتی آئی ہے. اور اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان احزاب سے بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. اور احزاب میں جو بیان ہوئے ہیں بعد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے جھٹلا دیا تھا. محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو احزاب ہیں ان کی طرح کے احزاب پہلے بھی آئے تھے. یہ مضمون ہے کہ جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ان سے الگ سلوک کیسے ہوگا. ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے جھٹلا دیا تھا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. یہ جو اولئک الاحزاب کا لفظ ہے اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کسی کو کہ یہاں قرآن کی صرف ان کے احزاب کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بھی احزاب تھے، یہی احزاب ہیں جو اب اکٹھے ہونے والے ہیں، یہ مراد ہے. یہی تو احزاب ہیں جن کا ذکر گزر رہا ہے جو اب پھر اکٹھے ہوں گے اور ان سے کوئی مختلف سلوک نہیں ہوگا. سمود حضرت صالح کی قوم عرب کی قدیم قوموں میں سے ہے، اور عادن الاولیٰ کے بعد سب سے مشہور قوم یہ سمود ہے
اس کا وطن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جو الحجر کہلاتا ہے، شمال مغربی عرب کا۔ تو یہ قومیں ہیں جن کے نشان مٹ گئے، یہ قومیں ہیں جو مٹی میں دفن ہو گئیں، اب صرف تاریخ میں ان کے اوراق ملتے ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ ان کو جو خدا نے مٹایا ہے تو وہ عذاب جو حملہ آور ہوئے تھے ان کو تو اس طرح نہیں مٹایا۔ پھر دوسرا حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے، یہ قوم مدین ہے، یہ لوگ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو قطورہ کے بطن سے تھی، یہ نسل جو قطورہ کی وجہ سے تھی یہ مدین میں آباد ہوئے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف اتنا کہ قرآن کریم جن عذاب کی بات کہہ رہا ہے کہ یہ وہ عذاب ہیں، جن عذاب کا ذکر کر رہا ہے ان کے ساتھ اس سے بہت زیادہ خطرناک سلوک ہوا تھا، اور ان عذاب کے ساتھ اتنا خطرناک سلوک نہیں ہوا۔ اول بات جو اس میں قابل غور ہے کہ ان کا کل عدم ہو جانا مکے اور مدینے سے حملے کے وقت، یہ بنیادی سلوک ہے جو پہلے عذاب کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ وہ اس طرح مٹا دیے گئے، اس طرح محو کر دیے گئے گویا وہ تھے ہی نہیں۔ جب یہ عذاب بھاگے ہیں تو ان کے آثار سے اتنا ہی لگتا تھا کہ تھے ہی نہیں، گویا کہ کبھی آئے ہی نہیں تھے جیسے۔ دوسرے، اس پیشگوئی میں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جب پہلی قوموں کے حوالے دے کے نظائر دیتا ہے تو اس لیے کہ نصیحت پکڑیں لوگ، جن لوگوں نے نصیحت نہیں پکڑی تھی وہ ہلاک کیے گئے تھے، جن لوگوں نے نصیحت پکڑی وہ عذاب سے مشابہ نہیں ہوئے۔ بس ان عرب کے قبائل نے نصیحت پکڑ لینی تھی، اس لیے ہر انذاری پیشگوئی میں یہ شرط مضمر ہوا کرتی ہے کہ جو بھی ان میں سے نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا اس کے ساتھ اس کے متعلق عذاب کچھ ان کو مہلت دے گا، اور پھر اگر وہ فائدہ اٹھائیں گے تو عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، پہلوں کے ذکر میں یہ وضاحت کر دی کہ جن لوگوں کے مٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے تکذیب رسولوں کی اس حد تک کی کہ ان پر عقاب برحق ہو گیا۔ بس اس آیت نے وہ پہلے شبے کا ازالہ فرما دیا کہ یہ شرط اگر یہ پوری کریں گے تو ان کو اسی طرح مٹایا جائے گا جیسا پہلے مٹائے گئے تھے۔ جب تک انہوں نے اپنے اعمال پر اصرار کے نتیجے میں عذاب الہی کو برحق نہ بنا دیا، اس وقت تک خدا تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہا ہے۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ، یہاں ہاؤلائے سے کون مراد ہیں؟ نہیں انتظار کر رہے کسی چیز کا مگر ایک ایسی خوفناک اور ہولناک آواز کا جس میں کوئی تعطل نہیں ہوگا۔ اس میں کون مراد ہیں؟ کفار مکہ؟ تعطل نہیں ہوگا، وہ تو ہوئی نہیں، پھر وہ صیحۃ واحدہ تو اتری نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ پرانے عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں، حق علیہم عذاب جن کو بھی کہتے ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، جن پر عقاب فرض ہو گیا تھا، یہاں استمرار کا ذکر ہے اس آیت میں۔ ان کے ساتھ خدا کا یہ سلوک ہوتا رہا، جس قوم پر بھی عذاب یقینی ہو گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس عذاب کے سزاوار ٹھہرے، ان کا حال یہ ہے وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً۔ اور قرآن کریم کی گزشتہ آیات جن کا پرانی قوموں سے ذکر ہے، کا ذکر ہے، اس میں آپ اس لفظ کو بار بار دیکھیں گے۔ بس یہ تاریخی عمل ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے
اس وقت کے عربوں کا ذکر نہیں ہے. وما ينظر هؤلاء نہیں انتظار کیا کرتے تھے وہ کسی چیز کا، یہ معنی ہوگا. الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک اچانک ہولناک آواز کا، ما لها من فواق، جو ان کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دے گی، یہاں تک کہ مٹا ڈالے گی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ یہ کہا کرتے تھے جیسا کہ ابھی ان لوگوں کا حال گزرا ہے. کس بات کی جلدی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کی جلدی کر رہے ہو. ان کا بھی یہی حال تھا. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، یوم حساب سے پہلے پہلے جو عذاب ہی تو نے دکھانا ہے وہ یہاں دکھا دے. یہ دوسرا امکان اس بات کا ہے کہ اس ذکر کو وہاں من فواق تک چھوڑ دیا جائے تو اس ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی طرف منسوب کر دیا جائے. اس صورت میں اگلی آیت پھر اس کے ساتھ زیادہ جوڑ رکھے گی. وہ یوں بنے گا پھر وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. ان مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکرار کے ساتھ مطالبہ کیا، یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں تو ہمارا کو جو کچھ عذاب دکھانا ہے اسی دنیا میں حساب کے دن سے پہلے دکھا دے. یستعجلون والی جو آیت ہے یہ اس کے ساتھ پھر جڑ جاتی ہے. اصبر علی ما یقولون، یہ آیت ان معنوں میں پہلی آیت سے بہت زیادہ مربوط ہے بنسبت اس آیت کے اس سے پہلی آیت کے ساتھ ملنے کے. اصبر علی ما یقولون، صبر کر اس بات پر جو وہ کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، ذا الْأَيْدِ، وہ بڑی دسترس والا تھا. عید قوت کے ہاتھ، اور بین ہی اردو میں ہاتھوں کے ترجمے کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں وہ بڑی دسترس والا تھا. انہو اواب، وہ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے اس کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو اس کی مائیت میں ڈھلتی ہوئی شام اور پھوٹتی ہوئی صبح کے وقت اس کے ساتھ تسبیح کریں. یہ حضرت داؤد کے حوالے سے پیشگوئیاں ہیں جن میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے دیکھتے پیشگوئی پوری ہوئیں اور بعد آئندہ زمانوں میں پوری ہونی تھیں. بس اس لیے صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ داؤد ہمارے بندے کی طرح صبر کر جس کو خدا نے بہت بڑی بڑی طاقتوں سے نوازا. بس تجھے بھی ان کے شکوک کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑی بڑی طاقتوں سے نوازے گا اور ایسے لوگ عطا فرمائے گا جو پہاڑوں کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. پہاڑوں سے کیا مراد ہے؟ بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے طاقتور گروہ. تو وہ سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، یہاں سخرنا الجبال معه ہے، یعنی داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا. تو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بڑی قوموں پر غلبہ ہونا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ مل جائیں گے تو پھر اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ ڈھلتی ہوئی شاموں اور پھوٹتی ہوئی صبحوں کے وقت اس کی تسبیح کیا کریں گے، یا شام اور صبح کے وقت. والطیر معشورہ کل لہ اواب، اور ایسے پرندے اس کے لیے ہم نے اکٹھے کر دیے، یعنی آسمان ہدایت پر اڑنے والے پرندے. وہ پرندے جو روحانی طیور حضرت ابراہیم نے بنائے تھے، ویسے ہی پرندے
ہم نے داؤد کے گرد بھی اکٹھے کر دیے تھے۔ کل لہو اواب، وہ سارے حضرت داؤد کی طرح جھکنے والے اور بار بار خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو بہت مضبوط کر دیا۔ وآتیناہ الحکمۃ، اور اسے حکمت عطا فرمائی، وفصل الخطاب، اور حکمت کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بخشا۔ فصل الخطاب سے مراد فیصلہ کن خطاب جو حکمت کی وجہ سے فیصلہ کن ہو۔ تو آتیناہ الحکمت کا یہ تتمہ ہے، ہم نے اسے حکمت عطا فرمائی۔ وہ فصل الخطاب، وہ حکمت ہی تھی جس نے اس کو ایسا خطاب عطا کیا جو فیصلہ کن تھا۔ جو خطاب حکمت پر مبنی ہو اس میں فیصلے کی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بغیر حکمت کی باتیں کرتا ہے اس کلام میں طاقت نہیں آتی۔ تو ایسا کلام تھا جو کھلم کھلا سچ کو جھوٹ سے الگ کر کے دکھا دیا کرتا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تجھ تک وہ جھگڑے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ محراب پھلانگ کر حضرت داؤد کے محل میں داخل ہوئے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق علماء کا یہ خیال ہے کہ واقعتاً دو گروہوں میں یہ جھگڑا ہو گیا تھا بھیڑوں کے متعلق۔ ایک کے پاس ایک بھیڑ تھی، دوسرے کے پاس 99 تھیں، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بھائی ان میں سے کہ جس کے پاس 99 ہیں، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ اس اکیلی ایک بھیڑ نے کیا کرنا ہے، وہ بیچاری نے، وہ مجھے دے دے تو 100 پوری ہو جائیں گی۔ اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، ایک ہی ہے اور تو اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہو گندی، اس لیے میری ایک نہیں رہنے دو۔ یہ واقعہ تھا، ایسا عملاً ایسا نہیں ہوا، ایک یہ کشفی نظارہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جھگڑنے والوں نے محراب کی چھلانگیں لگا کے رات کو داخل ہونا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسے دو جھگڑنے والے کسان اتنے عظیم الشان محل کی محراب میں پھلانگ کر رات کو جا کے حضرت داؤد کو ڈسٹرب کریں؟ جس وقت وہ بات کر رہے تھے حضرت داؤد کو اس وقت اس کشف کی حالت کی پوری اطلاع نہیں ہوئی۔ جب گزر گیا ہے وہ واقعہ تب وہ سمجھے کہ یہ تو اللہ نے آزمائش کی ہے داؤد کی۔ داؤد میں کچھ ایسا رجحان پیدا ہو رہا تھا خطرناک جو انبیاء کی شان کے شایع نہیں ہوا کرتا۔ اس کو اتنی حکومت دی، اتنا اس کا حکم عام کر دیا، تمام علاقوں پہ پھیل گیا، اور بعض ریاستوں کو اپنانے کی خاطر وہ چاہتا تھا کہ ان پر چڑھائی کرے اور ان کو بھی ساتھ شامل کر لے۔ حالانکہ حضرت داؤد کا جو پھیلاؤ تھا وہ عقیدے کا پھیلاؤ جبر کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جن ریاستوں نے باغیانہ رویہ اختیار کیا تھا ان کے خلاف اس زمانے کے دستور کے مطابق چڑھائی کا حق اس زمانے کے سلاطین کو ہوا کرتا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے ایسی ریاستیں بھی بعض تھیں جن کو بھیڑوں سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، وہ جنگجو نہیں تھیں، اور حضرت سلیمان کو جنہوں نے مان لیا خود، وہ تو بھیڑیں بنی گئی ان کے سامنے۔ لیکن بعض اور بھی بھیڑیں تھیں جن پر آپ کا قبضہ نہیں تھا، اور وہ سلامتی کی خواہاں تھیں، اور حضرت داؤد ان پر بھی حملہ کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کشفی نظارہ دکھایا۔ ولا تشتت، ہم سے سختی نہ کرو، یہ مطالبہ فاحکم بیننا بالحق، ولا تشتت، زیادتی نہ کر یا سختی نہ کر۔ تشتت کا معنی زیادتی ہوگا یا سختی ہوگا۔
یا خوف نہ کر. کیوں جی؟ کیا کیا تشدد میں مضامین ہیں جی یہاں یہ فرمایا گیا ہے. انہوں نے کہا فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، ولا تشتت، خوف نہ کر. شدت عموماً زیادتی اور ظلم کے ہاں مفہوم اسی لیے میں زیادتی اور ظلم کا مضمون ہی بیان کر رہا تھا. مگر میں نے جو اپنے ترجمے پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی خوف نہ کر لکھا ہوا تھا. سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ. اوہو، تو ہی میں حیران ہو رہا ہوں، اسی لیے میں تشدد کو دوبارہ اٹھا رہا ہوں. میں سمجھا تھا اس کا غلطی سے ترجمہ ہو گیا ہے. لا تخف میں ہے مضمون، خوف نہ کر. بس ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور کوئی زیادتی نہ کر، یہ ہے تشدد کا معنی. اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اب ایک بات جو پہلی تھی خوف والی، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد نے ظاہراً ان کو ایسے انسان سمجھا جو تمام حفاظت کی روکیں توڑ کر رات کو ان کے پاس پہنچ گئے. تو لازماً اس کا خوف پیدا ہونا تھا کہ میرے انتظام میں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے. تو ان فرشتوں نے اس کو پہچان لیا، اور جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے فرشتوں نے بھی اسی قسم کا اظہار کیا کہ خوف نہ کھا ہم سے. تو ان فرشتوں نے بھی جو انسانی صورتوں میں تھے حضرت داؤد کے خوف کو محسوس کر کے کہا خوف نہ کر، ہم دو جھگڑنے والے ہیں. یعنی ہماری مثال ایسی سمجھ جیسے دو جھگڑنے والوں کی آپس میں دو جھگڑنے والوں کا اختلاف ہوا کرتا ہے، جن میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو. بس ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، کوئی زیادتی نہ کر، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. تفصیل اس کی وہی بیان کرتے ہیں، ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ، یہ میرا بھائی ہے جو ایک بھیڑ کا مالک تھا، اس نے کیس پلیٹ کیا ہے، زیادہ بھیڑوں والے نے نہیں کیا. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 ناجہ، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں. یہ کیس اس لیے پلیٹ کر رہا ہے اس کے خلاف کہ ظاہر بات ہے جس کے پاس 99 وہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے دل کا چور بھی تھا. اس لیے اس نے جرأت سے کہا ہے کہ یہ دیکھ کہ میرا بھائی ہے 99 بھیڑوں والا. وَلِيَ نَاجَةٌ واحدہ، میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور کہا اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے دے دے، عزنی فی الخطاب، اور خطاب میں مجھ پر غالب آ گیا. یہ اشارہ حضرت داؤد کی طرف تھا، جن کو خدا تعالیٰ نے خطاب کی عزت اور عظمت بخشی ہوئی تھی. تو وہی لفظ دہرائے جا رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے. اس کشف کی جب یہ پورا ہوگا تو حضرت داؤد سمجھ جائیں کہ کس طرف اشارہ ہے. اور اس وقت اس کشف کی حالت میں انہوں نے فرمایا لقد ظلم بسؤال ناجذک الی نعاجہ، تو نے اے شخص یہ سوال اٹھا کر کہ اس کی ایک بھیڑ تیری بھیڑوں سے مل جائے بہت ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بہت سے ایسے شریک ہوا کرتے ہیں، ان میں سے بعض دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. یہاں پہنچ کر حضرت داؤد کو معاملہ سمجھ آ گیا. فیصلہ دیتے وقت یہ تو مجھ پر اعتبار ہے، میں دوسری قوموں میں سے غریبوں اور مسکینوں کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں. تب آپ نے توبہ کی ہے.
تب گر گرا کے گرے ہیں، اور ورنہ توبہ کا کوئی مضمون ہی نہیں تھا۔ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ دیا۔ توبہ وہ کرتے جو آئے تھے پوچھنے کے لیے حضرت داؤد کے لیے کون سا موقع تھا؟ اور اس وقت حضرت داؤد کو بات جب سمجھ آ گئی تو توبہ کی، فغفرنا لہو، غفرنا لہم نہیں ہے، اس کی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے مغفرت کا سلوک فرمایا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اس ایک غلطی کے علاوہ اس کے اندر بے شمار ایسی خوبیاں تھیں جن کے نتیجے میں اسے ہمارا قرب نصیب تھا۔ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ایک اچھا مقام اس کے لیے مقرر تھا ہمارے نزدیک، ایک مرتبہ اس کو عطا ہوا تھا۔ اب اس وضاحت کے بعد اس کی خلافت کا منصب مکمل ہوتا ہے۔ یعنی جب داؤد کی خدا تعالیٰ نے اس طرح تفصیل سے باریکی کے ساتھ تربیت فرما دی تو پھر اس کو ایک نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد کو یاد کرنا اس غلطی کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس حالت کا ذکر جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تجھے ہم نے وہ منصب عطا کیا ہے جس میں صاحب منصب کی کوئی غلطی نہیں رہتی، وہ کسی قسم کی ناانصافی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو ہم نے خلیفہ جیسا بنایا تھا، اب ہم تجھے ساری زمین کا خلیفہ بناتے ہیں۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس تمام بنی نوع انسان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کر ورنہ وہ تجھے خدا کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ یہ تتبع الہویٰ سے مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خواہش کی پیروی کر سکتے تھے، کیونکہ دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے اس کی خود نفی فرما دی ہے، وما ینطق عن الہویٰ۔ وہ شخص جس کے متعلق یہ گواہی ہو، اس کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تو ہوا کی پیروی نہ کر؟ ایک طرف خدا گواہی دے رہا ہے، دوسری طرف اس گواہی کے باوجود ہوا کے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پس ولا تتبع الہویٰ سے مراد ایک عمومی تعلیم ہے کہ نبی تب تک منصب پر فائز نہیں ہوتے جب تک ان کا ہوا کی پیروی کرنے کا احتمال اٹھ چکا ہوتا ہے۔ بس تو بھی وہی نمونہ دکھا، اور ہرگز ہوا کی کوئی پیروی نہ کر کہ کہیں وہ اللہ کے راستے سے تجھے ہٹا دے جس پر تو مستحکم قائم ہے۔ یہ اصولی تعلیم ہے جس میں آپ کے متبعین کو دراصل متنبع کیا گیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ فرشتوں سے خطاب ہو تو جنات بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ان تمام مسلمان صاحب حکم اور صاحب منصب لوگوں کی طرف دراصل ان کی طرف ہے، یا ان کو متنبع کرنے کی خاطر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں اور کسی منصب کو حاصل کرتے ہیں۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل مخاطب کر ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، یضل کا عن سبیل اللہ لکھ کر پھر ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے لیے عذاب شدید مقرر ہوتا ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آخر دوسری دفعہ عرض کیا ہے، غالباً بلکہ بے نزدیک یقیناً وہ مسلمان صاحب منصب لوگ مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں منصب عطا کیے جائیں گے۔ وہ اگر گمراہ ہوں گے تو ان کو یہ انذار ہے کہ شدید عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، بما نسوا یوم الحساب۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے کہ یوم حساب کو بھول جائیں، وہ ظلم کریں گی ہی اس صورت میں
منصب کا غلط استعمال صرف اس صورت میں ممکن ہے جب یوم حساب کو بھولا جائے. بس ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو صاحب منصب ہونے کے باوجود یہ سوچنا بند کر دیں کہ ان کا بھی حساب ہوگا، اور اس وجہ سے وہ دوسروں پہ زیادتی کریں، ورنہ اس کے بغیر زیادتی ممکن ہی نہیں. ہو گیا؟ بعض دفعہ تو منٹوں میں وقت گزر جاتا ہے، اور بعض دفعہ کافی ٹھہر کے گزر رہا ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ 27ویں آیت سے لے رہے ہیں ہم. آگے بھی بڑی کافی قابل توجہ بحثیں ہیں اس میں انشاءاللہ. کل ٹھیک اٹھا لیں. اور وہ ہمارے قمر صاحب نے اچھا بہانہ بنایا، دوائی کا بہانہ. آ گئے ہیں دوبارہ کہ نہیں؟ منیر جاوید قمر صاحب معاف کرنا، بھاگ گئے نا. ان کو چھٹی ملی ہو، ایسا دوڑے کہ ان کو دوڑنا دراصل برحق بھی ہے، کیونکہ کام بہت سے اٹکے ہوئے تھے. تو یہاں بیچارے احتراماً تشریف لے آئے تھے، اور کاموں کی طرف دماغ ہوگا، تو اس محمود کے بہانے ان کو موقع مل گیا جانے کا. اب آپ بتائیں آپ کا مزید کیا کام ہے؟ انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا. تصویروں کا ہے صرف، لیکن آخری وقت تک کچھ مرمتیں لگ رہی ہیں، اور آج بھی میں نے وہ مرمتیں لگائی ہیں. بعض جگہ بے وجہ بڑے چوکٹے رکھے ہوئے تھے، بعض جگہ چوکٹوں میں تصویریں دی ہوئی تھیں. وہ سب کٹوا کے میں تقریباً ہر جگہ کی اصلاح لکھوا چکا ہوں. آج دوپہر کے بعد ہم نے پھر دوبارہ بیٹھنا ہے اور اس کو فائنلائز کرنا ہے. آپ فیکس کے لیے ذرا انتظار کر لیں. ٹھیک ہے. یہ جب ہو جائے گا جی تو اگرچہ اس کی دوبارہ کاپی تیار کرنے میں محمود کو کچھ وقت لگے گا، کیونکہ وہ بیچارہ بیمار ہے اور کل سے پہلے نہیں آ سکتا. تو ہوگا یہ کہ جو آپ فیکس اب بھیجیں گے اس میں ان جگہوں کی نشاندہی ضرور کر دیں ٹھیک ہے. کہ فلاں فلاں جگہ یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا، اور باقی اپنا کام شروع کر دو. ٹھیک ہے.